بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچی حکایت میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی حکایت گوشت اور حلوہ۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں عشاء کی نماز کے بعد ایک مسجد میں گیا تو دیکھا کہ وہاں ایک رئیس تاجر بیٹھا ہے، ساتھ ہی ایک خوبصورت نورانی چہرے والا کوئی مقبول حق بھی بیٹھا ہے۔ میں نماز پڑھ چکا تو دیکھا وہ مقبول حق اپنے ہاتھ اٹھا کر خدا سے دعا مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے، الہی بھنا ہوا گوشت اور حلوہ کھلا دے۔ اس رئیس تاجر نے سنا تو ہنس کر کہنے لگا کہ یہ فقیر دراصل مجھے سنا رہا ہے۔ خدا کی قسم، یہ اگر مجھ سے مانگتا تو میں اسے دے دیتا، مگر اب اسے کچھ نہ دوں گا۔ تھوڑی دیر بعد وہ مقبول حق سو گیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص ڈھکا ہوا طباق لے کر آیا اور ہم سب کو دیکھنے کے بعد اس سوئے ہوئے مقبول حق کو دیکھ کر طباق نیچے رکھ کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اسے جا کر عرض کرنے لگا کہ بھنا ہوا گوشت اور حلوہ حاضر ہے، کھائیے۔ اس تاجر نے اس کھانے والے سے قسم دے کر پوچھا کہ یہ کیا قصہ ہے، بیان تو کرو۔ وہ بولا، میں ایک مزدور ہوں، آج بڑے دنوں کے بعد مزدوری میں کچھ اچھے پیسے مل گئے تھے۔ میری بیوی نے مجھے بھنا ہوا گوشت اور حلوہ کھانے کی خواہش ظاہر کی اور ہم نے یہ چیز تیار کی۔ میں تھوڑی دیر بعد سو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرمایا، تمہاری مسجد میں ایک ولی بیٹھا ہوا ہے جو بھنا ہوا گوشت اور حلوہ چاہتا ہے۔ تم یہ بھنا ہوا گوشت اور حلوہ پہلے اسے کھلاؤ، اس کے عوض میں تمہیں جنت میں لے چلوں گا۔ چنانچہ میں یہ کھانا لے کر فوراً یہاں پہنچا اور خوش ہوں کہ مجھے آج جنت مل گئی۔ وہ تاجر کہنے لگا کہ اس کھانے پر تمہارا کیا خرچ آیا ہے؟ اس نے بتایا کہ 2 دینار۔ تاجر نے کہا کہ یہ لو 2 دینار، تم مجھ سے لے لو اور اپنے اجر میں سے کچھ مجھے بھی دے دو۔ وہ بولا، ہرگز نہیں۔ تاجر نے کہا، 10 دینار لے لو۔ وہ بولا، نہیں۔ تاجر نے کہا، 100 دینار لے لو۔ اس نے کہا کہ ساری دنیا کے خزانے بھی دے دو تو تمہیں شریک نہ کروں گا۔ تمہاری قسمت میں چیز ہوتی تو تم مجھ سے پہلے کر سکتے تھے، مگر اب تم اپنے آپ کو اس سے محروم سمجھو۔ سبق: اللہ والوں کی شان ہے کہ وہ اپنی مرضی پر چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے انعام و اکرام اپنے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے و وسیلے سے اپنے مخلوق پر فرماتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنی دولت فانی کے نشے میں رہ کر اللہ والوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنے والا خدا کے فضل و رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے محروم رہتا ہے۔